اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال مولانا سیدی الامام الحسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و غل و دغل، بے شک ہمارے شیعوں کا دل ہر قسم کی ملاوٹ، دھوکے اور فراڈ سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ سلسلہ وار گفتگو جو شروع ہوئی، آج اس سلسلے کا دوسرا درس ہے۔ گفتگو کا عنوان ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ اسم کو مسمى پر معنی کی مناسبت کے اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اسم کو جب مسمى پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر مناسبت کا لحاظ رکھا جاتا ہے یا مناسبت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اگر مناسبت کا لحاظ نہ رکھا جائے اور اسم کو مسمى کے اوپر صرف عنوان اور علامت کے طور پر استعمال کیا جائے، جیسے عام روٹین میں ہمارے معاشرے میں بچوں کا نام رکھا جاتا ہے، کسی کا نام آفتاب رکھ دیا تو اس کا نام آفتاب رکھنے سے وہ سورج میں تبدیل نہیں ہو جائے گا، کسی کا نام حکیم رکھ دیا جائے تو وہ اس حکیم نام کے رکھنے سے حکمت و دانش کا مجموعہ اور پیکر نہیں بن جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی بچے کا نام عادل رکھ دیا جائے تو وہ اس نام کے رکھنے سے عدالت کا مجسمہ ہرگز نہیں بنے گا۔ تو پس ایک مرتبہ ہم نام جب رکھتے ہیں، اسم گزاری جب کرتے ہیں تو اسم کو مسمى کے لیے استعمال کرتے ہیں بغیر کسی مناسبت کے، لیکن ایک مرتبہ مناسبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اسم کو مسمى پر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم ایک حقیقی قاضی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ قاضی ہے، جج ہے، چیف جسٹس ہے، اس کی حقیقت کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس عنوان کا مصداق ہے، یا ہم ایک ڈاکٹر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ طبیب ہے، ہم ایک انجینئر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ایک انجینئر ہے، بلڈنگز بنا سکتا ہے۔ تو یہاں جب ہم ایسے مناسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے نام کا استعمال کرتے ہیں تو در واقع ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت اس مصداق کا مجسمہ ہے، یعنی حقیقی مصداق ہے اس عنوان کے ساتھ۔ لہٰذا اسم کو استعمال کرتے ہوئے یہ دو عناوین آپ ملحوظ خاطر رکھیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دو جو استعمال ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید میں جب کلمات استعمال کیے جاتے ہیں متقین، محسنین، صالحین، مخلصین یا شیعہ جیسے کلمات قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں تو یہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ ذات مسمى حقیقت میں تقوی، احسان، اصلاح، اخلاص اور پیروکاری کا مجموعہ ہے، یعنی یہ ذات جس کے لیے یہ عناوین استعمال ہوئے ہیں وہ ذات اور یہ عناوین آپس میں مناسبت رکھتے ہیں، حقیقی مناسبت رکھتے ہیں، یعنی حقیقت میں یہ ان عناوین کا مصداق ہے، یہ ذات علامت یا عنوان کی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں نتیجہ پیش کیا کہ جب حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعوں کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی حقیقی معرفت رکھتے ہوں، ایسے افراد جنہوں نے اپنا طرز زندگی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے طرز زندگی سے اختیار کیا ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت میں اس قدر محبت کے بعد اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو اس قدر
پیکر کر لیا ہو اہل بیت کی اطاعت کا، کہ ان افراد کے لیے کہا جائے کہ ان افراد نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی رضایت اور مرضات کو حقیقی عنوان سے خرید لیا ہے۔ اگر یہ اس عنوان سے اہل بیت کے پیروکار کہلائیں تو ان افراد کو شیعہ کہلانے کا حق حاصل ہے، اور اگر یہ اہل بیت کے اس طرح سے پیروکار نہ ہوں تو انہیں شیعہ کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے آپ کو اہل بیت کا محب، اہل بیت کا مولائی، اہل بیت کا عقیدت مند تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا شیعہ ہرگز اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ چونکہ ان کی زبان پہ اہل بیت کی تو محبت ہے، ان کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہے، لیکن ان کے اعضاء و جوارح سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت ظاہر نہیں ہو رہی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں حضرت مولانا امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک حدیث نقل کی۔ میں اختصار کے ساتھ اسی حدیث کو نقل کر کے اپنے اگلی حدیث کی طرف آتا ہوں۔ ایک شخص نے حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یبن الرسول اللہ ان من شیعتکم، اے فرزند رسول ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ تو امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اس شخص سے کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایسے کلمات زبان پہ جاری کر رہے ہو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تدعین شیئا یقول اللہ لک کذبت وفجرت فی دعواک، یعنی تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس بات سے کہ خداوند متعال تمہارے بارے میں یہ کہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے فسق و فجور کیا ہے، اور اپنے دعوے میں تم نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ کیوں حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے یہ جملہ فرمایا؟ اس کے ذیل میں حضرت فرماتے ہیں، ان شیعتنا من سلمت قلوبہم عن کل غش وغل ودغل، بتحقیق ہمارے شیعہ جو ہیں ان کے دل ہر قسم کی ملاوٹ، ہر قسم کی دھوکہ دہی اور ہر قسم کے فراڈ سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ جب تمہارے قلوب ملاوٹ سے پاک نہیں ہے تو تم کیسے ہمارے شیعہ کہلانے کا حق رکھتے ہو؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے، قل، کہو، انا من موالیکم و محبکم، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ سے دوستی رکھتے ہیں، ہم آپ کو پسند رکھتے ہیں، لیکن شیعہ کہلانے کا حق تمہیں حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ابھی تمہارے اندر ملاوٹ موجود ہے، ابھی تمہارے اندر غش موجود ہے، ابھی تمہارے اندر دغل موجود ہے، تمہارے دل میں ہماری محبت کے علاوہ اپنی ذات کی محبت بھی موجود ہے، تمہارے دل میں ہماری محبت کے علاوہ ہمارے اعداء کی محبت بھی موجود ہے۔ اس وجہ سے تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ تم زبان سے تو ہمارے شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، لیکن تمہارے اعضاء و جوارح اس بات پر تمہارے لسان کا اور تمہاری زبان کا ساتھ نہیں دے رہے، پس تم ہمارے حقیقی شیعہ نہیں ہو۔ مشابہ حدیث جو آج کے عنوان میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے نوف بقالی سے۔ یہ نوف بقالی کہتے ہیں کہ میں، جندب، ربی اور حمام بن عبادہ، ہم چار افراد حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت میں شرف یاب ہوئے، اور پھر حضرت کے ساتھ مل کر ہم مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ہم نے کچھ جوانوں کو دیکھا جو آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو جب قریب آتے ہوئے دیکھا، فلما اشرف لہم امیر المؤمنین، جب امیر المؤمنین ان کے قریب پہنچے، اسرعوا الیہ قیاما، تو انہوں نے کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کیا ان جوانوں نے، فسلموا، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو سلام کیا، ورد التحیہ، حضرت نے ان کے سلام کا جواب دیا، ثم قال من القوم، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ان جوانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم کون لوگ ہو؟ یہ جوان حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو جواب دیتے ہیں، فقال،
उनासुन मिन शियातिक, कि हम आपके शिया हैं या अमीर अलमुमिनीन, ऐ अली इब्न अबी तालिब की ज़ात, हम आपके शिया हैं, हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपके पैरोकार हैं। तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना ने कहा, फ़क़ाल लहुम हुब्बन, हज़रत ने नहीं कहा कि तुम मेरे शिया हो, हज़रत ने कहा कि तुम मुझे ये कहो कि हम आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, हम आपसे दोस्ती करने वाले हैं। शिया वाली बात नहीं, हज़रत ने शिया वाली बात को तस्लीम नहीं किया। सुम्मा काला, फिर हज़रत ने उन लोगों को मुखातब करार देकर फरमाया, क्या फरमाया, या हाउलाए माली ला अरा फीकुम शैमता शियातना वला हिलियता अहिब्बतना अहलल बैत, ऐ लोगो, मैं तुम्हारे अंदर और तुम्हारे वजूद में अपने शियों की अलामात को महसूस क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुशाहिदा क्यों नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरे शियों की अलामात मौजूद हैं। फ़अमसकल कौम हयाअन, तो ये नौजवान शर्म से सर झुकाकर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के सामने खड़े हो गए। इस हदीस में और पहले वाली हदीस में मुशाबहत पाई जाती है, यानी पहले वाली हदीस में भी रावी ने आकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि इन्ना मिन शियातिकुम, कि हम आपके शिया हैं। तो हज़रत ने कहा कि नहीं, ऐसी बात ना कहो कि खुदावंद मुताल तुम्हें कहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तुम मेरे शिया नहीं हो, बल्कि तुम्हें यह कहना चाहिए कि तुम हमारे मुहिब हो, तुम हमारे मौलाई हो, मवाली हो, लेकिन तुम हमारे शिया हरगिज़ नहीं हो। इस हदीस में भी जब ये नौजवान हज़रत अमीरुल मोमिनीन को कहते हैं कि उनासुन मिन शियातिक या अमीरुल मोमिनीन, कि ऐ अली, हम आपके शिया हैं, फ़क़ाल लहुम हुब्बन, अली इब्न अबी तालिब शिया वाले मतलब को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं कि हुब्बन, तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले ज़रूर हो, शिया नहीं हो। फिर वजाहत के साथ हज़रत सैयदुल औसिया इस जुमले को तकरार करते हैं, सुम्मा क़ाल या हाउलाए माली ला अरा फीकुम शैमत शियातना व हिलियत अहिब्बतना अहलल बैत, कि मैं तुम्हारे अंदर अपने शियों की अलामात को क्यों मुशाहिदा नहीं कर रहा। ये लोग सर झुकाकर शर्म से हज़रत अली इब्न अबी तालिब के सामने खड़े हो जाते हैं। कोई आगे से सवाल नहीं करते कि मौला आप हमें बताएं कि आपके शियों की क्या अलामात हैं। यहाँ पर रावी कहता है कि हमने जसारत की, फ़क़ाल नौफ़, ये नौफ़ जो रावी था और इसके साथ जो जुंदब और रबी थे, ये तीनों हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की तरफ बढ़े। फ़क़ाल नौफ़ कहता है कि फ़अक़बल अलैहि जुंदब, यानी जुंदब आगे बढ़ा, वर रबी, और रबी आगे बढ़ा हज़रत अमीरुल मोमिनीन के महज़र में। फ़क़ाल, और कहा, मा सैमतु शियातिकुम व सिफ़तुहुम या अमीरुल मोमिनीन, ऐ सैयदुल औसिया, हमारे लिए ये बताएं कि आपके शियों की क्या अलामात हैं, हम इन अलामात को अपने वजूद में ढालकर आपके शियों की सफ़ में शामिल हो जाएं और आपके शिया बन जाएं। फ़तसाक़ला अन जवाबिहिमा, हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने इन्हें जवाब से टालने की कोशिश की, यानी इन्हें जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। सिर्फ इतना कहा, इत्क़िया अल्लाह अय्युहर रजुलाने व अहसिना, ऐ मर्दो तकवा इख्तियार करो और नेकी के कामों में सबकत इख्तियार करो। क्यों? इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, यानी अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तक़वा इख्तियार करते हैं, वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो एहसान करने वाले हैं, नेकी करने वाले हैं। हज़रत ने इन्हें इस सरसरी सा जवाब देकर इन्हें टालने की कोशिश की। इन अफराद में एक रावी ऐसा था कि जो बाकायदा हज़रत सैयदुल औसिया अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत वसना से शियों की अलामात पूछना चाहता था, और इस रावी का नाम था हम्माम बिन उबादा। ये रावी हज़रत सैयदुल औसिया अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत वसना से इसरार करता है कि या अमीरुल मोमिनीन, मुझे शियों की अलामात बताइए। हज़रत सैयदुल औसिया इन लोगों के साथ मस्जिद चले जाते हैं, 2 रकत नमाज अदा करते हैं, और नमाज अदा करने के बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब एक खुतबा इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा वज़अ अमीरुल मोमिनीन यदहु अला मिनक़ब हम्माम बिन उबादा, यानी इसके बाद
نماز پڑھنے کے بعد، خطبہ دینے کے بعد حضرت امیر المومنین حمام کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کے بعد حمام سے کہتے ہیں فقال الا من سأل من شیعت اہل البیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم فی کتابہ مع نبیہ تطہیرا، آگاہ ہو جاؤ کہ تم نے جو مجھ سے شیعیان اہل بیت کے بارے میں سوال کیا ہے، وہ اہل بیت جنہیں خداوند متعال نے اپنی کتاب میں اپنے نبی کے ساتھ تطہیر کیا ہے، ہر قسم کی نجاست سے اور ہر قسم کی غلاظت سے انہیں پاک و پاکیزہ کیا ہے، ان شیعوں کی علامات۔ یہاں پر حضرت امیر المومنین باقاعدہ حمام بن عبادہ کو شیعوں کی علامات بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نہج البلاغہ میں بھی ایک خطبہ موجود ہے جو خطبہ حمام کے عنوان سے لکھا گیا ہے۔ اس خطبے میں جو حضرت سید الاوصیاء متقین کی علامات بیان کر رہے ہیں، وہ علامات اور جو علامات اس خطبے کے اندر حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین نے شیعیان علی ابن ابی طالب سے متعلق بیان کی ہیں، یہ دونوں ایک ہی جیسی ہیں، یعنی ان دونوں علامات میں مشابہت پائی جاتی ہے، دونوں خطبوں میں مشابہت پائی جاتی ہے، 90% مطالب ایک ہی ہیں، لیکن تفاوت کیا ہے؟ وہاں پر حضرت سید الاوصیاء متقین کی علامات بیان کر رہے ہیں، یہاں پر حضرت سید الاوصیاء اپنے شیعوں کی علامات بیان کر رہے ہیں۔ ان علامات میں حضرت سید الاوصیاء سب سے پہلی علامت جو اپنے شیعوں میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے شیعہ آئیڈیالوجی میں ہمارے پیروکار ہوں گے، یعنی نظریاتی اعتبار سے ہمارے شیعوں کی توحید اس قدر بلند ہوگی کہ فہم العارفون باللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حقیقی عرفان رکھتے ہوں گے۔ یہ مطلب نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم جو معاشرے میں اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت تو کہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر توحید کی معرفت نہیں ہوتی ہے، ہم ذات باری تعالیٰ کے بارے میں وہ معرفت نہیں رکھتے جو شیعہ اہل بیت کے پاس ہونی چاہیے۔ یعنی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معرفت باری تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو سعادت اور کمال تک پہنچانے میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی اگر ہم معرفت باری تعالیٰ رکھیں تو اس معرفت باری تعالیٰ سے ہم کمال کے کن درجات پر فائز ہو سکتے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن عام طور پر جب ہم کہتے ہیں معرفت عارف تو ہمارے ذہن میں تبادر جو آتا ہے، ہمارے ذہن میں جو پہلا مصداق اس کا آتا ہے وہ عام معاشرے کے اندر یہ صوفی لوگ جو معاشرے کے اندر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، جو صوفی مزاج ہوتے ہیں، شاعر مزاج ہوتے ہیں، جنہوں نے ایک مخصوص قسم کا حلیہ اختیار کر رکھا ہوتا ہے، جنہوں نے گردنوں میں تسبیحاں ڈالی ہوتی ہیں، جنہوں نے زبان پر اللہ اللہ یا اس قسم کے اذکار ان کے زبان پر جاری ہوتے ہیں، جو بعض اوقات لوگوں کو تعویذ دھاگا بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو صوفی ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ عارف ہیں۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ عرفان اس عنوان سے معرفت، اس عنوان سے عرفان نہ تو شیعوں کی علامت ہے نہ ہی اہل تسنن کی علامت ہے۔ البتہ خارج میں اہل سنت بھی اس کے مصداق ہیں، شیعہ بھی اس کے مصداق ہیں، لیکن یہ علامات تشیع نہیں ہے، یہ علامات اہل سنت نہیں ہے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہم عارفون باللہ، یعنی وہ اللہ کا عرفان رکھتے ہوں گے، تو یقینی بات ہے کہ اس کا مصداق ایسے افراد نہیں ہیں۔ عرف عام میں رائج جو کلمات ہیں معرفت کے عنوان سے، عرفان کے عنوان سے، عارف کے عنوان سے، یہ حقیقی مصداق میں استعمال نہیں ہو رہے عرف عام میں۔ ان کا حقیقی مصداق کیا ہے؟ ان کا حقیقی مصداق یہ ہے کہ معرفت یعنی خدا شناسی، خدا شناسی یعنی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیم کردہ تعلیمات کے مطابق خداوند متعال کو پہچاننا۔ وہ معرفت جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے تعلیم حاصل کر کے ان کے شاگردوں نے اپنائی ہے، یعنی وہ معرفت جو معرفت حقیقی ہو۔ ہم معرفت کا ڈرامہ نہیں کریں، ہم معرفت کا ڈھونگ نہیں رچائیں، بلکہ حقیقی معرفت جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس معرفت کا ہم مصداق بنیں۔ وہ معرفت کیا ہے؟
وہ معرفت اور وہ خدا شناسی جس کی فضیلت یہ ہے کہ انسان ایک عملی طور پر خداوند متعال کی حقیقی معرفت رکھنے کے بعد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا حقیقی شیعہ بن جاتا ہے، یعنی ایسی معرفت جس معرفت سے انسان کی زندگی میں اور انسان کے کردار میں نمایاں طور پر تبدیلی آئے۔ یہ کون سی معرفت ہے؟ اس معرفت کا ایک تصوری مفہوم ہے۔ تصوری مفہوم کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے اس کے 3 مرحلے بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا مرحلہ اس معرفت کا کیا ہے؟ یعنی وجود باری تعالیٰ کے بارے میں انسان کو معرفت ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی انسان خداوند متعال کی صفات کو پہچانتا ہو۔ انسان خداوند متعال کی صفات کو پہچان کر خداوند متعال پر ایمان لے کر آئے، خداوند متعال کے وجود کو تسلیم کرے، خداوند متعال کی صفات کو تسلیم کرے۔ ظاہر ہے جب انسان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اس کلمہ شہادتین کے جاری کرنے سے پہلے انسان کو یہ علم ہوتا ہے کہ ایک ذات ہے جو باری تعالی ہے۔ انسان کو علم ہوتا ہے کہ یہی ذات باری تعالی خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، حلیم بھی ہے، کریم بھی ہے، حی بھی ہے۔ یہ باری تعالیٰ، اس کے اوپر یہ شخص ایمان لے کر آیا ہے۔ یہ معرفت تمام مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کا تکرار کر رہے ہیں اور زبان پر اس کلمہ طیبہ کو جاری کر رہے ہیں۔ یہ حقیقی شیعہ کی علامت نہیں ہے۔ حقیقی شیعہ اس سے مرحلے میں اوپر ہیں۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ انسان صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی معرفت رکھتا ہو۔ صفات ثبوتیہ یعنی صفات جمال، یعنی خداوند متعال کی ذات میں کمال سے مشتمل جو ہیں وہ صفات، یعنی خداوند متعال عالم ہے، علم رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، خالق ہے، رازق ہے، کل الکمال ہے۔ یہ جو تمام صفات کمال اور کل الکمال پر مشتمل ہر قسم کی نیک صفت جس کا خداوند متعال کی ذات کے اندر ہونا ضروری ہو، ان صفات کو صفات ثبوتیہ کہا جائے۔ ان کی انسان کو معرفت ہونی چاہیے اور اسی طرح انسان کو صفات سلبیہ کی بھی معرفت ہونی چاہیے، یعنی وہ صفات جو کسی بھی قسم کے نقص کے اوپر دلالت کرتی ہوں، وہ صفات جو کمزوری اور ناتوانی کی دلیل ہوں، ان تمام صفات کو ذات باری تعالیٰ سے دور کیا جائے۔ جیسے جہل ہے، جیسے جسم و جسمانیت ہے کہ خداوند متعال جاہل نہیں ہے، خداوند متعال جسم و جسمانیت سے منزہ اور پاک ہے۔ تو پس ان نظریات کی روشنی میں ہم شیعیان اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم شیعیان اہل بیت کا پہلا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ خداوند متعال کی عظمت، علم، قدرت تمام موجودات سے ظاہر ہو رہی ہے، یعنی یہ ہم خارج میں موجودات جتنی بھی موجودات مشاہدہ کر رہے ہیں، ان تمام موجودات سے ہمیں اس ذات باری تعالیٰ کی عظمت کا علم ہو رہا ہے۔ جب ہم سمندروں کے اعماق میں جاتے ہیں، جب ہم دریاؤں کے اعماق میں جاتے ہیں، جب ہم اس کائنات کی اور اس کہکشان کی عجائب و غرائب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس ذات کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس جہان میں جتنی بھی موجودات ہیں، یہ ان موجودات پر جس قدر بھی تحقیق و تفحص کیا جائے، ہمارے سامنے اس کی عظمت جو ہے وہ نمایاں ہوتی چلی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ سورہ آل عمران کی 190 نمبر آیت میں خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ زمین و آسمان میں جو تغیر و تبدل ہو رہا ہے، اس اختلاف سے ہم نے آپ کے لیے نشانیاں رکھی ہیں تاکہ ان نشانیوں کی جستجو اور تحقیق کرتے ہوئے آپ ہماری ذات تک پہنچ جائیں۔ پس یہ ذات باری تعالیٰ کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان خداوند متعال کی مخلوقات اور موجودات میں تدبر کرے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خداوند متعال کی ذات ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص سے منزہ ہے اور کمالات کا مجموعہ ہے، یعنی خداوند متعال کی ذات
کل الکمال ہے، اس کی ذات میں کسی قسم کا عیب نہیں پایا جاتا، کسی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند متعال کی ذات جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ پس یہ جو آیات اور روایات جن میں خداوند متعال کی رؤیت کا ذکر ہوا ہے، ان آیات اور روایات سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے باطنی شہود سے خداوند متعال کو درک کر سکتا ہے، لیکن اس آنکھ سے ہرگز خداوند متعال کو درک نہیں کر سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روح توحید ہے۔ کون سی توحید؟ توحید ذاتی، یعنی خداوند متعال ذات میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ پھر ہم مرحلہ آگے جاتے ہیں کہ خداوند متعال صفات میں بھی توحید رکھتا ہے، یعنی خداوند متعال عالم ہے، خداوند متعال قادر ہے، خداوند متعال ازلی ہے، خداوند متعال ابدی ہے۔ ان صفات میں کوئی بھی خداوند متعال کے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق خداوند متعال کے ہم پلہ نہیں ہے۔ یہ تمام صفات اس کی ذات کا عین ہے اور اس کی ذات سے زائد نہیں ہے۔ پھر ہم خداوند متعال کی توحید افعالی بیان کرتے ہیں۔ توحید افعالی کا مطلب ہے کہ کائنات میں ہر فعل، ہر حرکت اور ہر اثر جو ہے اس کا سرچشمہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ ہم جب کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کائنات میں اگر کوئی پتا بھی ہل رہا ہے تو یہ پتا بھی خداوند متعال کے اذن سے، خداوند متعال کی مشیت کے مطابق ہل رہا ہے، اس کے بغیر یہ ہل نہیں رہا۔ اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں ہی خداوند متعال کی طرف سے ہیں، تو پھر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب سب کچھ ہی خدا کی طرف سے ہے تو انسان تو مجبور ہو گیا، انسان کے تمام افعال بھی خدا کی طرف سے ہیں، انسان جو کچھ بھی انجام دے رہا ہے یہ خداوند متعال کی طرف سے ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ انسان فاعل مختار ہے۔ اگر انسان مجبور ہو انسان کے تمام افعال خداوند متعال سے سرچشمہ پکڑتے ہوں تو بعثت انبیاء لغو ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اگر انسان اپنے افعال میں مجبور ہو تو سزا و جزا کا مفہوم باقی نہیں رہتا، یہ فضول ہے۔ لہٰذا توحید افعالی میں انسان افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، مطلب کو درست انداز میں سمجھے۔ اور آخر میں توحید عبادات، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معبود ذات صرف خداوند متعال کی ہے، خداوند متعال کے سوا اور کوئی مخلوق بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ اور آخری اور تیسرا مرحلہ کہ جو حقیقی عرفان ہے، جو حقیقی کمال ہے، جو شیعہ ہونے کی علامت ہے، جو حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے بیان کیا کہ العارفون باللہ، ہمارے شیعہ اللہ کے عارف ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اپنے اور خدا کے درمیان رابطے کو پہچانتا ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان کیا رابطہ پایا جاتا ہے۔ معرفت جو انسان کے اندر، انسان کے وجود میں ایمان کا جو ہے وہ چنگاری کو اجاگر کرے، یہ معرفت جو انسان کے وجود میں اثر انداز ہو، جو انسان کو باری تعالیٰ کے قریب لے جائے، یہ انسان کے اندر جب معرفت ہو جائے تو انسان اپنے اور اپنے اطراف کی تمام موجودات کے اندر خداوند متعال کو مشاہدہ کرتا ہے۔ انسان شہود کی مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، انسان کو علم ہوتا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی موجودات موجود ہیں ان تمام موجودات میں خداوند متعال کی تجلی ہے۔ لہٰذا میں ان موجودات کے سامنے جن میں خداوند متعال کی تجلی ہے، میں ان کے سامنے خداوند متعال کی معصیت ہرگز نہیں کر سکتا۔ انسان خداوند متعال کے محضر میں اپنے آپ کو ہمہ وقت موجود اور حاضر جانتا ہے۔ یہ معرفت حقیقی ہے جو شیعوں کی علامت ہے، یعنی ایسے مرحلے میں انسان کسی بھی قسم کا گناہ نہیں کرتا ہے، کسی بھی قسم کا فراڈ نہیں کرتا ہے، کسی بھی قسم کا دھوکہ دہی نہیں کرتا ہے، کسی بھی قسم کے منہیات الہی کو انجام نہیں دیتا اور خود اپنی ذات میں اطاعت اور خداوند متعال کی فرما برداری کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ یہ معرفت
انسان کے لیے معرفت ہے کہ جسے حضرات ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے شیعوں کی علامت قرار دیا ہے۔ ہماری گفتگو آج کے دن طولانی ہو گئی، اس بابت میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو انہی کلمات پر اختتام دیتے ہوئے آپ سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ ہماری گفتگو میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم آپ کی خدمت میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ اہل بیت کیسے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے شیعوں کی کیا علامات ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اہل بیت کے حقیقی شیعوں میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔